موضوع بہت ہی اہم ہے کیونکہ عمومی طور پہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی چلاتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے، چھوٹے موٹے معاملات کے اندر بھی ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، لوگ مرنے مرانے تک آ جاتے ہیں، اور پھر اگر بات بڑی ہو، بچوں کے معاملات ہوں، اس میں بھی بہت ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے یہ جذبہ پیدا کریں معاف کرنے والا؟ کیونکہ ٹھیک ہے، اسلام کے اندر اجازت تو ہے کہ آپ جتنا اگلے نے تکلیف پہنچائی ہے اتنا آپ جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن افضل تو پھر بہرحال معاف کرنا ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم موضوع ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، ظلم کے بدلے میں انسان کے اندر فطری طور پر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، ایک ری ایکشن آتا ہے اس کے اندر۔ یہ جو ری ایکشن ہے، اس کو کس انداز میں اس کا اظہار کرنا چاہیے، یہ بنیادی سوال ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک جملہ آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ اینٹ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ جواب میں دو ماریں، دو تھپڑ ماریں۔ کسی نے آپ کو تھوڑا سا کچھ کہا ہے تو آپ اس کے بدلے میں بہت زیادہ ریٹیلیشن میں بہت زیادہ آگے چلے جائیں۔ یہ وہ صورت ہے جو آج کل بولی بھی جاتی ہے، کہی بھی جاتی ہے، اور اس صورت کو شریعت نے اسلام میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہا۔ نہ یہ اخلاقی طور پہ جسٹیفائی ہو سکتی ہے، نہ قانونی طور پہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اس کو، نہ شرعی طور پہ۔ اس سے تو بہرحال ہر صورت میں انسان کو بچنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اگر میرے اندر ایک ایگریشن ہے، مجھے بدلہ لینے کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، تو وہ بدلہ لیا تو جا سکتا ہے ایک حد تک۔ بعض صورتوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں ہر آدمی کا ری ایکشن ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو ہو سکتا ہے ان کے لیے نیکسٹ کرائم کی یہ انکریجمنٹ، ان کو اجازت دے رہے ہیں، ان کے لیے آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اگلی دفعہ زیادتی کرنے کے لیے۔ اچھا، لیکن یہ تو ایک پنشمنٹ ہوتی ہے، ایک سزا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بدلہ ہوتا ہے۔ تو پنشمنٹ دینا سزا کے طور پر کسی کو، یہ اس کو تھوڑا سا بتانا کہ نہیں بھائی ریٹیلیٹ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جہاں پر ہم اپنے اندر کدورت، کینہ اور یہ اس طرح کے جذبات پیدا کر لیتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اب بدلہ لیے بنا ہمیں سکون نہیں ملے گا، ہمیں تسکین نہیں ملے گی۔ وہ ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، جاب کرنے والی جگہ پر بھی لوگ ارد گرد ہمارے ہو سکتے ہیں، تو وہ والی فیلنگز تو ڈفرینٹ ہیں۔ دیکھیں، بات وہی ہے، دیکھیں یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی انسان پر جس کے ساتھ آپ کا معاملہ چل رہا ہے، اگر جذبات اس طرح کے ہیں جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، تو پھر تو قرآن کریم بھی یہ کہتا ہے کہ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو یہ بدلہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم خود اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور اگلی بات یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی لمٹ کیا ہے؟ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے لیکن اسی جتنی، اس کی حد متعین ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے برائی کرنی بھی ہے، اگر آپ نے بدلہ لینا ہے، اگرچہ برائی کا بدلہ لینا برائی نہیں ہے، لیکن اس سینس میں کہ چلیں وہ ایک اعلیٰ درجے سے تھوڑا نیچے والا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ تھا کہ آپ معاف کر دیتے، صبر کر جاتے اور اس کو چھوڑ دیتے، لیکن یہ تھا کہ جب آپ کو یہ اجازت دی گئی ہے تو اجازت کی بھی لمٹس مقرر۔ اس کا ایک بہتر طریقہ حافظ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فوری کارروائی نہ کریں، کیونکہ جو فوری آپ کی جوابی کارروائی ہوگی وہ غصے میں ہوگی، وہ جذبات میں ہوگی، تو تھوڑا سا آپ تحمل کر لیں، تھوڑا سا خود کو بھی سوچنے کا موقع دیں اور تیاری کا موقع بھی دیں، اور پھر اس کے بعد اتنی کارروائی آپ کی ہوگی۔ ایک چیز اور بھی ہے، بعض جرائم ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ اصول متعین ہے کہ اس کا بدلہ آپ نے نہیں لینا۔ اچھا، انسان خود نہیں لے سکتا، تو پھر اس کا بدلہ قانون لے گا، عدالت لے گی۔ قانون تو یہاں پہ صرف طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم نے پاکستان کو اگر مد نظر رکھیں، لیکن بدلہ بھی طاقتور ہی لے سکتا ہے، بدلہ بھی طاقتور ہی لے سکتا ہے۔ کمزور کی دفعہ تو غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے فرض کیا تھپڑ مارا ہے تو اس کی تو رپورٹ بھی نہیں ہوگی نا۔ نہیں، اگر کسی آدمی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے اور وہ طاقتور ہے تو آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا، یہ بھی ایک ایشو ہے، غصہ بھی نہیں آئے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے کراچی میں ہوا تھا، وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک بائک والے کو اس کی بہن کے سامنے مارا پیٹا، پھر وہ سوشل میڈیا پہ بات چلی ہے تو اس کو سلاخوں کے پیچھے انہوں نے ڈالا، ادروائز تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک حد یہ تھی کہ شریعت نے کہا کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ،
14ویں پارے کے آخر میں ہے سورہ نحل میں، فرمایا کہ اگر تم سزا دو تو سزا دو ویسی جیسے تمہیں دی گئی ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ اچھا ہے۔ تو گویا لمٹ مقرر کر دی گئی ہیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ جی اگر تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر بدلہ لے لو، ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ تھی کہ آپ ایسا کریں کہ صبر کر جائیں، اور اس صبر کے لیے کیا یہ ہوگا کہ آپ بدلہ بندے سے لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے لے لیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک نے دوسرے کا دانت توڑ دیا، اچھا، تو جس کا دانت ٹوٹا ہے وہ بھاگ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، اور آ کر ان سے کہتا ہے کہ جی یہ مجھے ذرا انصاف دلائیں اس سے، اور پھر بڑا زور لگاتا ہے اور بار بار۔ تو وہ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ یہ بجائے جھگڑے کے اور انصاف صلح صفائی تک بات چلی جائے، کوئی معافی کی طرف بات چلی جائے۔ تو حضرت نے فرمایا پھر ایسے شأنک بصاحبک، خود اپنا معاملہ اس سے نمٹ لو، اچھا، انہوں نے اجازت دے دی، خود نمٹ لو۔ ہاں، تو پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، فرمایا دیکھو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو اس بندے نے کہ دل میں بھی یہ خیال آیا، اس نے کہا کہ اچھا یہ بات آپ نے خود سنی ہے؟ نے کہا میں نے، میرے کانوں نے سنی ہے، دل نے یاد بھی رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات، چونکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے صلح ہو جائے، تو جب اس نے صلح پہ رضامندی ظاہر کی تو حضرت معاویہ نے فرمایا اچھا پھر ایسا ہے کہ میں بھی تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، اس کو کچھ انعام دلا کر، کچھ مالی طور پہ اس کے ساتھ احسان کر کے وہ پھر واپس بھیجا اس کو۔ اچھا پروفیسر صاحب، ہم بہت سارے گناہ، بہت ساری کوتاہیاں، غلطیاں اپنی زندگی میں کرتے آتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ درگزر کرے گا، وہ ہمیں معاف کر دے گا، اور ہماری ہر دعا کے اندر یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دینا۔ لیکن ہم جب بندوں کا معاملہ آتا ہے تو ہم معافی کی طرف نہیں آتے، ہم درگزر کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو اپنے اندر یہ جذبات کس طرح سے پیدا کیے جائیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے، تو پھر ہم خود بھی اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر سکیں کہ ہم دوسروں کو معاف اس کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نا اپنے غلام کو مار رہا تھا، تو مجھے نہیں پتہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے آئے، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، بڑا عجیب خوبصورت جملہ ہے، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، کہ جتنا تجھے اس پر اختیار ہے اس سے زیادہ اللہ کو تجھ پر اختیار ہے۔